بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. ایک خاص واقعہ جو پچھلی قوموں کے ساتھ پیش آیا تھا اور بہت مرتبہ بیانات وغیرہ میں بھی سننے میں آتا ہے، اس کو سورہ اعراف میں 9ویں پارے میں جہاں سے مولانا نے شروع فرمایا آج وہاں بیان فرمایا گیا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک بستی سمندر کے کنارے رہتی تھی اور یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور ان کو سیٹرڈے کا جو دن تھا وہ عبادت کے لیے خاص تھا، اور اس میں ان کو کاروبار کرنے تجارت کرنے کی بھی ممانعت تھی، اور ان کا جو بزنس تھا وہ مچھلیاں پکڑنے کا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہفتے کا دن ان کی عبادت کا تھا اسی دن مچھلیاں وہ اوپر آتی تھیں، پانی میں ان کو زیادہ آتی تھیں، اور جو ہفتے کے دن کے علاوہ دوسرے دن ہوتے تھے اس میں وہ اندر چلی جاتی تھی گہرائی کے اندر۔ تو جس دن ان کو عبادت کرنا تھا، کاروبار نہیں کرنا تھا، مچھلیاں نہیں پکڑنا تھا، اسی دن مچھلیاں اوپر آ جاتی تھیں۔ تب یہ لوگ آزمائش میں پڑ گئے کہ اللہ کے حکم کو پورا کریں یا کاروبار کریں۔ کاروبار کو دیکھتے ہیں تو ہفتے کا دن سب سے بیسٹ ہے، اس وجہ سے کہ اس دن مچھلیاں ساری اوپر آ رہی۔ عبادت کو دیکھتے ہیں تو پھر کاروبار بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کاروبار کو ترجیح دی، اللہ کی عبادت کو ترجیح دینے کے مقابلے میں کاروبار کو ترجیح دی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے۔ اس کو بیان فرمایا گیا ہے۔ دو باتیں بیان کی گئی، ایک تو یہ کہ جب کاروبار اور اللہ کی عبادت دونوں چیزیں سامنے آ جائیں تو پھر اللہ کی عبادت کو ترجیح دو، کاروبار کو مت دو، کیونکہ کاروبار کو بھی اللہ ہی پالتے ہیں، تم کو بھی اللہ ہی پالتے ہیں۔ اگر اللہ ناراض ہو گئے تو کاروبار سے تمہیں کیا پالیں گے، خود کاروبار کو بھی برباد کر دیں گے وہ، اور پھر اس کاروبار سے تمہیں بھی نہیں پالیں گے۔ تو بہت سے لوگ کاروبار کی وجہ سے اللہ کے حکموں کی رعایت نہیں کرتے، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں اپنے کاروبار میں، یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کاروبار کا اصول ہے، چلتا ہے، ایسا نہیں کریں گے تو کاروبار نہیں چلے گا۔ اس مضمون کو سمجھانے کے لیے یہ واقعہ بیان فرمایا گیا ہے کہ دیکھو انہوں نے کاروبار کو ترجیح دی، عبادت کو ترجیح نہیں دی، ہم ناراض ہو گئے۔ یہاں پر تو یہ ہے کہ ہم نے ان کو بہت ہی سخت قسم کا عذاب دیا، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب کو بندر بنا دیا گیا، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے۔ ایک اور بات اس ضمن میں اللہ نے بیان فرمائی یہاں پر، وہ یہ بیان فرمائی کہ یہ جو ہفتے کے دن جس دن ان کو کاروبار نہیں کرنا تھا اس دن مچھلیاں اوپر آتی تھیں، عبادت کے دن مچھلیاں اوپر آتی تھیں، کاروبار کے دن نہیں آتی تھیں، یہ کیا بات تھی، ایسا کیوں تھا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی بےہودگیوں کی وجہ سے اور گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم نے ان کو اس آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ یعنی اگر اللہ چاہتے تو ہفتے کے دن ان کے لیے عبادت کرنا آسان فرماتے، اس کی صورت یہ ہوتی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں اوپر نہ آتی، بلکہ اگر پکڑنے بھی جاتے تو پھر بھی نہ ملتی، تو پھر لوگ یہ سمجھتے کہ بھئی ایک تو مچھلیاں ملتی بھی نہیں ہفتے کے دن، چلو عبادت ہی کر لے۔ اللہ اگر چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا الٹا اس لیے کیا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو آزمائش میں سخت کر دیا، ان کے امتحان کو سخت کر دیا۔ تو یہ بھی ایک بات ہے جو اللہ سے ہمیشہ عافیت کی مانگنے کی ہے کہ اگر ہم غلطیوں میں مبتلا مسلسل رہے تو پھر ہم کو اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے مواقع نہیں رہتے اور چانسز کم ہو جاتے ہیں، دشواری پیش آتی ہے۔ جس کو جتنا دین پر چلنے میں دشواری آئے اتنے اللہ تعالیٰ کے اس سے ناراض ہونے کی علامت ہے، اور جس کو جتنا دین پر چلنے میں آسانی ہو اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ اصل اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں اس کو دین پہ چلا لیتے ہیں، کیونکہ وہ کامیاب ہونے والا ہوتا ہے بندہ، اور جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کو دین پر چلنے نہیں دیتے، کیونکہ وہ ناکام ہونے والا ہوتا ہے بندہ۔ اس لیے فرمایا کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، یہ آزمائش میں ہم نے ان کو اس لیے ڈالا تھا
کہ وہ فسق کے عادی تھے، وہ گناہوں کے عادی تھے۔ البتہ اس میں ایک جماعت ان لوگوں میں اچھے لوگوں کی بھی تھی، وہ ان لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، چاہے تمہارا کاروبار چلے یا نہ چلے، کم چلے زیادہ چلے، ہفتے کے دن عبادت کا ہے، اس دن کاروبار نہیں کرنا ہے۔ تو وہ خود بھی جو ہے نا عبادت کرتے تھے اور ان لوگوں کو روکتے بھی تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو ہم نے عذاب نہیں دیا بلکہ ان کو ہم نے نجات دے دی۔ تو اس سے امت مسلمہ کو یہ بھی سبق دیا گیا ہے کہ جو دین کی محنت کریں گے، لوگوں کو برائی سے روکیں گے، خود بھی برائی سے روکتے ہوئے لوگوں کو برائی سے روکیں گے، جب عذاب عام آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان روکنے والوں کو بچا لیں گے۔ نہیں تو عام طور پر جو لوگ برائی کر رہے ہیں وہ بھی عذاب میں آ جاتے ہیں، جو لوگ نہیں کر رہے ہیں لیکن روک نہیں رہے ہیں وہ بھی عذاب کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے۔ میاں اور بیوی کے رشتے پر روشنی ڈالی گئی ہے اس میں سورہ اعراف میں ایک جگہ پر، اور اس میں اس مضمون کو بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا جوڑا تم سے بنا دیا، اور جیسے ہی تمہارا جوڑا تم سے مل جاتا ہے تو پھر تمہارے درمیان میں محبت پیدا کر دی جاتی ہے اور پھر تمہارے سکون کا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس سے علماء کرام نے ایک بات سمجھی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے محبت کر کے بعد میں جوڑا بنانا نہیں ہے، بلکہ جوڑا بننے کے بعد محبت آ ہی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے دوستی کر کے، پہلے سے پہچان کر کے، پہلے سے لو کر کے جو میرج کی جاتی ہے عام طور پر اس میں پرابلم آتے ہیں۔ وہ طریقہ مغرب کا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ وہی ہے جو ہمارے آبا و اجداد کا پہلا ہے کہ وہ طے کرتے ہیں لڑکے کو اور لڑکی کو کہ کس سے شادی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شادی کے بعد محبت پیدا فرما دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہی رشتے زیادہ نبھتے بھی ہیں اور انہی کی زندگیوں میں زیادہ سکون بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ محبت قدرتی ہے کہ جب بھی میاں اور لڑکا اور لڑکی شادی ہونے کی حیثیت سے بندھن میں بندھیں گے تو باوجود اس کے کہ پہلے سے انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، پہلے سے ان کی کوئی جان پہچان بھی نہیں ہے، پہلے سے ان کی کوئی دوستیاں بھی نہیں ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا مضمون یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو میاں بیوی کا سسٹم ہے وہ اس لیے ہے تاکہ سکون حاصل ہو، تو ایک دوسرے کی راحت کا انتظام ہونا اور ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بننا یہ بہت ہی اہم بات ہے شادی کے بعد میں۔ راحت اور سکون کا یہ مسئلہ جو ہے دو اعتبارات سے ہے۔ ایک اعتبار جذبات کا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی ہونے کے بعد میں پھر بدنیتی ختم ہو جانی چاہیے، پھر نگاہوں کا ادھر ادھر گھومنا، پھر گھورنا، پھر دوسروں سے تعلقات کو سوچنا، پھر نامحرموں سے دوستی کرنا، یہ سب چیز بے سکونی کی ہے۔ جب اللہ پاک نے شرعی طریقے پر تمہارے جذبات کا انتظام کر دیا تو پھر کیا ضرورت ہے خواہ بدتمیزی بےہودگی کرنے کی؟ تو اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ سکون ہے، چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ شادی کے بعد میں غض بصر حاصل ہو جاتا ہے، مطلب نگاہ جو ہے آدمی کی نیچے ہو جائے گی، پھر اس کو ادھر ادھر نگاہ دوڑانے کی اور اٹھانے کی اور نیت خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرے سکون کا مطلب یہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد میں سکون ہو جائے کہ زندگی کا نظام کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ایک دوسرے کو راحت ملے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باہر کے جتنے کام ہیں وہ مرد کرے اور گھر کے جتنے کام ہیں وہ عورت کرے۔ تو اس طریقے سے گھرستی بھی چاہیے ہوتی ہے، آدمی کو گھر کے بھی کام کاج چاہیے ہوتے ہیں، باہر کا بھی کام ہوتا ہے۔ تو باہر جانا، محنت کرنا، پیسہ کمانا، یہ کام انتظامی لائن کی چیزیں جو ہیں وہ باہر سے مرد کر کے لائے گا، اور گھر میں بچوں کو پالنا، جھاڑو جھٹکا پکانا، یہ ساری چیزیں گھرستی جو ہے یہ مرد یہ عورت کرے گی۔ تو یہ تھوڑا سا یہ کام کر لے گی تو اس کو بھی وقت ملے گا آرام کا۔ مرد جو ہے نا باہر جا کے محنت کر کے آ جائے گا گھر پہ وقت پر تو اس کو بھی وقت ملے گا آرام کا، تو سکون جب ملے گا۔ اگر یہ نظام ہو کہ کمانے کا مرد بھی عورت کمانا شروع کرے، عورت بھی کمانا شروع کرے، پھر گھر کے کام بھی مرد بھی کرے، پھر گھر کے کام عورتیں بھی کرے، تو نہ اس کو سکون نہ اس کو سکون، اس لیے کہ وہ بھی بزی ہے دونوں جگہ، گھر میں بھی بزی، باہر بھی بزی، اور عورت بھی بزی ہے دونوں جگہ، باہر بھی اور گھر میں بھی۔ اور تیسری ایک بے سکونی کی اور چیز پیدا ہو جاتی ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ جب دونوں کمانے لگے اور جب دونوں گھر کے انتظامات میں حصہ لینے لگے تو پھر ڈومینیشن کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ پھر ایک دوسرے کے تابع ہونا نہیں چاہتے، اور ایک دوسرے کے جب تابع ہونا نہیں چاہتے، اپنی اپنی حکومت چاہتے ہیں،
تو اپنی اپنی حکومت چاہنے والے ایک ملک میں 2 آدمی نہیں رہ سکتے. ایک گھر میں تو بہت دور کی بات ہے. ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے. دونوں لڑ لیں گے, مار لیں گے ایک دوسرے کو, یا تو رہنا یا میں نہیں رہنا. ایک پورے ملک میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے, تو ایک گھر میں 2 بادشاہ کہاں رہ جائیں گے؟ تو وہ بے سکونی کی کیفیت آتی ہے. اس لیے اسلام نے جو انتظام دیا ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے جتنے امور ہیں وہ عورت سنبھال لے, باہر کے جتنے امور ہیں وہ مرد سنبھال لے. تو انتظامی اعتبار سے یہ سکون آ جائے گا, اور جذبات اور خواہشات کے اعتبار سے آدمی قناعت کر لے. اس واسطے کہ یہ دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے, حرص پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے, ہوس پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. حرص و ہوس پوری کرنے کے لیے, جذبات پورے کرنے کے لیے تو ایمان والے کو اللہ نے جنت بنائی ہوئی ہے. یہاں صرف ضرورت پوری کر کے قناعت کرنا ہے. تو ضرورت پوری کر کے اگر قناعت کر لو گے تو پھر تمہاری نگاہوں کے اندر ٹھہراؤ آ جائے گا, اور پھر اس میں جذبات میں تلاطم نہیں ہوگا, بے قابو نہیں ہوں گے جذبات, تو سکون ملے گا. تو یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ شادی کا جو نظام ہے اس میں یہ چیزیں پیش نظر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی گئی, اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی طرف متوجہ کیا گیا مختلف اسلوب سے. تو جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو پوجا کرتے تھے یا پوجا کرتے ہیں, ان کو اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے یہ فرمایا کہ یہ جن کو تراشا جاتا ہے, جن کو بت بنا لیا جاتا ہے, یہ تو تمہارے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. جس نام کے ساتھ تم نے بنایا ہے وہ بھی نہیں ہے, وہ نام تم نے خود دیا ہوا ہے. فرض کر لو رام کسی کا نام ہے, کرشن کسی کا نام ہے, گنیش کسی کا نام ہے, اور جناب والا عیسیٰ کسی کا نام ہے, موسیٰ کسی کا نام کچھ بھی ہے, مریم کسی کا نام ہے. جتنے بت بنائے جائیں گے وہ خود وہ بھی تو نہیں ہے, وہ انہیں رام نہیں ہوتا, وہ تو مٹی ہے اس وقت جس کو تم نے رام کا نام دیا. کرشن نہیں ہوتا, وہ تو خود اس وقت مٹی یا پتھر ہے, وہ تو تم نے اس کا نام دیا ہے. لکڑی سے بناؤ, مٹی سے بناؤ, لوہے سے بناؤ, چاندی سے بناؤ, کسی سے بھی بناؤ. عیسیٰ علیہ السلام کا اسٹیچو بنا دیا, اگر عیسیٰ تو نہیں ہوتے, وہ تو لکڑی سے بنا ہے تو لکڑی ہے, پتل سے بنا ہے تو پتل ہے, عیسیٰ تو نہیں ہوتے, وہ تو پیتل ہے. مریم اگر بنا دیا گیا مریم تو نہیں ہوتی, وہ تو لکڑی ہے. تو وہ جس کو تم نے بنایا ہے ایک تو وہ خود بھی نہیں ہے, دوسرے وہ خود کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے معبود بنایا جائے, وہ خود ہی بندے تھے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب جو تم نے اسٹیچو بنا لیا, یہ بتاؤ اس اسٹیچو کے اندر آنکھ تم نے بنائی تو وہ آنکھ دیکھتی ہے کیا؟ اس میں منہ بھی تم نے بنایا ہوا, وہ منہ بولتا ہے کیا؟ اس میں ہاتھ بھی تم نے بنا دیے, وہ ہاتھ پکڑتا ہے کیا؟ اس میں پیر تم نے بنا دیے, وہ پیر چلتا ہے کیا؟ کیا کرتے ہیں یہ اللہ کے علاوہ جن بتوں کو بنایا گیا ہے, یہ کیا ہے؟ اور اندر تو کوئی دل بناتا بھی نہیں, دماغ بناتا بھی نہیں, اوپر سے ہی ہوتا ہے خول. اب یہ اللہ نے اسی لیے نہیں فرمایا کہ ان کو مکھ ہے کیا, بلکہ یہ نہیں فرمایا کہ ان کو بھیجا ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں, یا ان کو دل ہے جو ہارٹ بیٹ کرتا ہے, ایسا بھی نہیں فرمایا, کیونکہ وہ تو بناتے بھی نہیں عموماً. تو فرمایا کہ ان سے کیا نفع ہے, اور ان سے کیوں ان کے سامنے جھک کے عاجزی کر کے اور اپنے نفع و نقصان کو ان کے سامنے رکھ کے اور ان کو نفع پہنچانے والا, نقصان پہنچانے والا سمجھا جاتا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے, یہ شرک ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. تو اللہ کے غیر کی عبادت کرنے کو سمجھایا گیا کہ یہ بالکل بےہودہ امر ہے اور غلط بات ہے, کسی طریقے پر اس کا جواز نہیں مل سکتا, کوئی اس میں سنسیئرٹی نہیں ہے, کوئی معقولیت نہیں ہے, انتہائی نامعقول حرکت ہے. پھر اب یہ نامعقولیت اتنی بڑھتی ہے, آپ حیرت کریں گے کہ کہاں تک جب آدمی توہمات میں جاتا ہے تو کہاں تک چیز جاتی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جیسے ہمارے پاس انڈیا میں اور معبودوں میں سے ایک معبود گائے بھی سمجھی جاتی ہے, گائے بھی ایک معبود ہے. ان کی بہت سے معبود ہیں, اس میں سے گائے بھی ایک معبود ہے. اب معبود ہے تو بہت مقدس ہو گیا, جب مقدس ہو گیا تو کیا ہوتا پتا ہے, ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب وہ پیشاب کرنے لگتا ہے تو لے آ کے منہ لگا دیتے ہیں وہاں پہ. جب اترتا ہے انسان اور اچھا یہ کرنے والے کون ہیں پتا ہے آپ کو؟ جاہل, اجڑ, بے پڑھے لکھے نہیں, ڈاکٹرز, انجینئرز, لائرز, تاجر ہاتھ لگا کے پی رہے, گلاس میں لے کے پی رہے, مٹھائی پہ چھڑک رہے. ہمارے یہاں ہم غیر مسلموں کی مٹھائی اسی لیے نہیں کھاتے کیونکہ مٹھائی پہ تبرک ہے, اس کو چھڑک دیتے ہیں, یہ تبرک ہے ان کے پاس. جب بےہودگی پہ جب آدمی اپنی عقل سے کام نہیں لیتا ہے تو مذہب میں جو ہے نا ایک درجے تک عقل کو استعمال بھی کرنا پڑتا ہے.
بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ عقل کو اس حد تک استعمال کرتے ہیں کہ مذہب کو عقل کے تابع کر دیتے ہیں، وہ بھی غلط بات ہے، اور عقل کو بالکل استعمال نہیں کرنا وہ بھی غلط بات ہوتی ہے۔ تو اس مضمون کو یہاں سورہ اعراف کے آخر میں بہت تفصیل سے سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، کوئی انسان بھی لائق عبادت نہیں، کوئی فرشتہ بھی لائق عبادت نہیں، کوئی جن بھی لائق عبادت نہیں، کوئی مخلوق لائق عبادت نہیں ہوتی۔ جو پیدا ہوا وہ خود ہی محتاج ہے، جو محتاج ہے وہ لائق عبادت نہیں۔ اس مضمون کو بیان کیا گیا بہت تفصیل سے، بہت واضح انداز میں اللہ نے فرمایا۔ اس کے بعد کا جو سورہ ہے وہ زیادہ تر ایک خاص مضمون پر مشتمل ہے، بلکہ پورا 1.5 پارہ اسی پر ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 10واں پارہ پورا جو مولانا نے آج سنایا آپ کو، اور 11واں پارہ 7 رکوع تک سنایا 11ویں پارے کے، وہ پورے وہ ایک مضمون ہے مرکزی جس پر چلی ہے یہ ساری بات۔ کیونکہ وہ تفصیل تو میں سنا نہیں سکتا آپ کو، لیکن ذہن دیتا ہوں کہ قرآن پاک اس مضمون کو کتنی توجہ دیتا ہے اور کتنے زیادہ جو ہے نا اس سے متعلق مضامین بیان فرمائے گئے ہیں۔ وہ مضمون جو ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ مسلمان کو سب سے زیادہ مرغوب اسلام پر چلنا ہو اور اسلام کو پھیلانا ہو۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ مرغوب اور پسندیدہ جو چیز ہے وہ خود اسلام پر چلنا ہو اور اسلام کو پھیلانا ہو، اور اسلام کو پھیلانے کے لیے جان کو بھی لگانا، مال کو بھی لگانا، مصیبتوں کو بھی برداشت کرنا، تکلیفوں کو اٹھانا، جس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کی ضرورت پیش آئے اس اعتبار سے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے آگے بڑھنا اور جدوجہد کرنا، یہ مرکزی مضمون ہے، یعنی یہ موضوع ہے، گویا یہ سبجیکٹ ہے اس کا، جس سے متعلق یہ پورا پارا یہاں سے وہاں تک جو ہے نا یعنی پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز سے اور اس کی تفصیلات کو بیان فرمایا ہے۔ بہت عجیب انداز ہے۔ جیسے بات یہاں سے شروع فرمائی ہے کہ جب کوئی آدمی ایمان لاتا ہے تو اس کی جان کو اور اس کے مال کو میں نے خرید لیا ہے۔ جو ایمان والا ہے یا ایمان والی ہے، اب اس کی جان جب تک دنیا میں وہ ہے وہ میری ہو گئی، اور اس کا جو کچھ اس کو مال میں دوں گا جب تک وہ زندہ ہے دنیا میں وہ میرا ہو گیا۔ مسلمان کو یہ چاہیے کہ اپنی جان اپنے مال میں سے اپنی مرضی کو ہٹا لے اور یہ طے کر لے کہ اس میں اپنی مرضی نہیں چلاؤں گا، اس میں اللہ کی مرضی چلے گی۔ اپنی ذات کے استعمال کے لیے بھی اپنی مرضی نہیں چلاؤں گا، اپنے مال کو اپنے ہی اس لیے استعمال کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، اور اس مال کو جمع کرنے میں، اس کو بچا کے رکھنے میں، اس کو اٹھانے میں اس میں اپنی مرضی نہیں۔ یہی حال جان کا ہے۔ تو ایک یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو یوں سمجھ لیجیے آپ کے شروع فرمایا ہے کہ جان و مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کی خرید لیا ہے اور معاوضے میں جنت دے دی جائے گی، معاوضے میں تمہیں جنت ملنے والی ہے، اور یہ میرا تمہارا ایگریمنٹ ہے۔ جو مسلمان ہو جاتا ہے وہ چاہے لفظ ایگریمنٹ بولے نہ بولے اور ایسے کسی ایگریمنٹ پہ دستخط کرے یا نہ کرے، میرا اس کا ایگریمنٹ ہو گیا۔ اور فرمایا کہ جو اس معاہدے کے اوپر قائم رہے گا وہ خوش ہو جائے، اس کا سودا جو ہے وہ گھاٹے والا نہیں ہوگا، وہ نقصان نہیں اٹھائے گا۔ اس میں حق تعالی شانہ نے یہاں سے بیان فرمایا۔ پھر غیر مسلموں کے ساتھ میں تعلقات کا مضمون ہے، جو تم سے امن چاہیں ان کا مضمون ہے، جو تم سے لڑنے کے لیے آ جائے ان کا مضمون ہے، اور ان سے لڑنے کی صورت میں جو احوال پیش آتے ہیں ان کے متعلق مضامین ہے۔ پھر تم کو اللہ کے دین کی مدد کرنے کے واسطے کبھی تم بیمار ہوتے ہو، کبھی تندرست ہوتے ہو، کبھی تمہارے پاس گنجائش ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی گرمیاں ہیں، کبھی سردیاں ہیں۔ ان سب مضامین پر روشنی ڈالی گئی کہ اس میں سے کوئی چیز تم پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے اور پوری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوں۔ جب کبھی مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آئے، دشمن کی طرف سے کوئی آفت آئے، تو دوسرے سارے مسلمان اس کی مدد کریں۔ اور یہ فرمایا کہ اگر مسلمان ایسا نہیں کریں گے، ایک پہ مصیبت آ گئی تو دوسرے سوچے کہ ہم پہ مصیبت نہیں آئی، فرمایا کہ پھر وہ تم پہ بھی آئے گی۔ اور یہ تو انتہائی بیہودہ طریقہ ہوگا کہ دوسرے پہ مصیبت آئی تو کہہ رہے وہ تو اس پہ مصیبت آئی، بلکہ اور ہیلپ کرنے کے لیے ان پہ اور مصیبت کر دو۔ فرمایا یہ تو فرمایا الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تم بجائے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دو گے، بلکہ الٹا اس کی پٹائی کے واسطے مدد کرو گے، تو زمین میں فساد کبیر ہو جائے گا اور فتنہ برپا ہو جائے گا پوری زمین میں۔ اور یہ تو ایک طریقہ ہوتا ہے دشمن کا کہ آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے بلکہ دوسرے کو مارنا شروع کر دیا، آپ نے خاموشی اختیار کر لی کہ بھائی اس کو مار رہے ہیں مجھے تو نہیں مار رہے، تو جب اس کی باری ختم ہو گئی تو تمہاری ہو گئی۔ یہی ہوتا ہے، یہی ہو رہا ہے، یہی ہوتا آیا ہے پوری دنیا میں۔ ایک شعر تھا
وہ تین گائیں تھی وہ، اور تینوں کو خوب لمبی لمبی سینگیں تھی. اس نے سوچا کہ اگر میں ان کے پاس گیا تو تینوں اپنی سینگیں اگر ملا کے مارے تو میرے کو تو ختم کر دیں گے. وہ ایک کے پاس گیا، کہنے لگا کہ میرا ارادہ تیرے کو کچھ بھی بولنے کا نہیں ہے، تیرے کو میرے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو بہت طاقتور ہے، میں تیرے کو نہیں مارتا، میرا ارادہ بھی نہیں ہے، تو اپنا کام کرتی رہو. دوسرے کے پاس گیا کہ تیرے کو میرے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تیرے میرے سے تعلقات اچھے ہیں، تو خوب چر گھاس کھاتے رہو، مجھ سے تو کوئی پنگا نہیں ہے، میں وہ تیسری کے بارے میں کچھ سوچ رہا ہوں ایسا. تو وہ دونوں مطمئن ہو گئے. اس نے جا کے تیسری کو شکار کر لیا. یہ دونوں بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، ایک اسی میدان میں تھے، حالانکہ تیسرے کا اس نے شکار کر لیا. وہ تو کھایا اپنا 8-10 روز تک کھاتا رہا، اس کو اپنا کتنا کھاتا. پھر اس کے بعد میں آیا، دوسرے کے پاس آیا، ایک کے پاس. اس کے بعد کہنے لگا کہ وہ ہو گیا تھا اس کے ساتھ ایسا معاملہ، وہ تیرے ساتھ میرا کوئی اپنا پنگا نہیں ہے، میرے ساتھ تیری میری دوستی بہت اچھی ہے، میں ذرا اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں. پھر اس کے بعد میں اس کو جا کے دوسری کو کھا لیا. وہ جب تک یہ پھر خاموش رہی کہ بھائی وہ تو اس کو کھا رہا ہے، مجھے تھوڑا ہی کچھ کہہ رہا ہے. وہ جب دو کو کھا چکا تو پھر اس کے بعد اکیلے کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ جب ان دونوں کو میں نے نہیں چھوڑا تو تجھے کیوں چھوڑوں گا؟ پھر کیا سرخاب کے پر لگے ہیں کوئی؟ میرے دوستو، پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ یہی ہوتا ہے، یہی ہو رہا ہے، یہی ہوگا. سمجھو اس بات کو. مسلمانوں کے بارے میں اور قرآن پاک میں یہ مضمون اتنا کھول کے بیان کیا گیا، میں آپ کو کیا بتاؤں. خالی ترجمہ کرا دوں، آنکھ کھل جانا آپ کے کہ اللہ پاک نے کیا باتیں کہی ہے اس بارے میں. اسلام قیامت تک کے واسطے، مسلمانوں کے واسطے رہبری اس میں موجود ہے، سمجھنے کے واسطے بصیرت موجود ہے. اس میں یہ بات بتائی گئی کہ تم ایک تو برائی کے ختم کرنے میں جدوجہد کرو، بھلائی کے پھیلانے میں جدوجہد کرو، اللہ کے دین کی حیات اور اشاعت کے لیے جان اور مال کی قربانی دو اور اس کے لیے حفاظت کا انتظام کرو. مسلمانوں کی ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کو اپنا دوست اور ساتھی سمجھو. خود غرضی والا جینا مت جیو، بلکہ پورے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی ہو، ان کے لیے دعائیں ہوں، ان کے لیے تم جو کچھ پیش کر سکتے ہو اس کے لیے پیش کرو. جو ہمدردی و بھائی کر، تمہارا ایمان اس وقت تک نہیں کامل ہوتا جب تک کہ تم اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو اس چیز کو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا. تو پورا 10واں پارہ اور 11واں پارہ جو 6-7 رکوع تک تلاوت کیا گیا ہے، سارا اسی مضمون سے بھرا ہوا ہے. اللہ کرے کہ اللہ پاک ہمیں یہ فہم نصیب فرما دے کہ جیسے ہمیں خود دین پر چلنا ہے، ایسے پوری دنیا میں دین کو زندہ کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، دین کی اشاعت کے واسطے جدوجہد کرنی ہے اور اس میں بھرپور حصہ لینا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، ہمارے والدین سے کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے اعزاء و اقارب کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائیے، سمجھنے سمجھانے کو قبول فرمائیے، روزوں کو قبول فرمائیے، قیام و تراویح کو قبول فرمائیے، ہمارے حسنات کو، صدقات کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. اے مولا، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے، امت کے مظلومین و پریشان حال لوگوں کی مدد فرمائیے. اے اللہ، ان کے حالات کو صحیح فرما دیجیے، بالخصوص سیلاب زدگان کی اللہ حفاظت فرمائیے، قدم قدم پر ان کی مدد فرمائیے. پوری دنیا کے اندر ہمدردی کے جو جذبات ان کے بارے میں پائے جا رہے ہیں ان کو قبول فرمائیے، اور جو مدد وہاں پہنچ رہی ہے مولا مستحقین تک اس کو پہنچا دیجیے. لوٹ مچ جانے سے حفاظت فرمائیے، لٹیروں سے حفاظت فرمائیے. اور اسی طرح پوری دنیا کے مسلمانوں میں یا اللہ جہاں جس مسلمان جس حالت میں ہیں آپ ہی خوب جانتے ہیں مولا، ہم تو جانتے بھی نہیں. اپنے فضل و کرم سے آپ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائیے، سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، سب مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمائیے. اے اللہ، مسلمانوں کی بے عزتی کو عزت سے بدل دیجیے، ان کی مغلوبیت کو غلبے سے بدل دیجیے. اے اللہ، ان کے خوف کو امن سے مبدل فرما دیجیے. اے اللہ، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، اس ملک کے مسلمانوں پر بھی خاص فضل فرمائیے، حفاظت فرمائیے. اے اللہ، غیبی تائید کو شامل حال فرمائیے.
ان کے بارے میں ہر قسم کی مکاری و دسیسہ کاری سے ان کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ برادران ملک کو ہدایت عطا فرما دیجیے. اسلام کی دولت سے انہیں بھی مالا مال فرما دیجیے. اسلام کی خوبیوں سے انہیں بھی آشنا فرما دیجیے. ان کے دلوں کے اندر بھی اسلام کی محبت پیدا فرما دیجیے. مسلمانوں کی محبت اور عقیدت پیدا فرما دیجیے. اسلام کا ان کو خادم بنا دیجیے. اے اللہ اسلام کا خادم بنا دیجیے. اے اللہ اس ملک کو اسلام کا خادم بنا دیجیے. کرم کا، رحم کا، عفو و عافیت کا معاملہ فرمائیے. ہم اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.